بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 13 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج ہم اس کا نیو چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، الوحدۃ الحادیۃ عشرہ، 11واں چیپٹر۔ تو اس چیپٹر کے اندر 4 ٹاپکس پر گفتگو ہوگی۔ الدرس الاول المستشفیٰ یعنی ہاسپٹل، الدرس الثانی زیارت المریض یعنی مریض سے ملاقات کے لیے جانا یا عیادت کے لیے جانا، الدرس الثالث عیادت، اور الدرس الرابع الصیدلیہ یعنی فارمیسی۔ تو ان میں جو پہلے 3 ٹاپکس ہیں ان کو ایک لیکچر کے اندر کمپلیٹ کریں گے، اور جو صیدلیہ ہے یعنی فارمیسی تو یہ 4 لیکچر کے اندر کلیئر ہوگا۔ تو یوں ٹوٹل 7 لیکچر کے اندر یہ ہمارا چیپٹر نمبر 11 ہے کمپلیٹ ہوگا۔ تو آئیے پہلا جو ٹاپک ہے الدرس الاول المستشفیٰ، تو اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو المستشفیٰ، اس میں شفا لفظ آپ نے سنا ہوگا، شفا یشفی، تو شفا یشفی مجرد میں جائیں گے تو داربا یدربو سے، اور اس کو باب استفعال پر مزید فی میں لے جائیں تو مطلب ہو جائے گا شفا چاہنا، کیونکہ باب استفعال کی جو خاصیات ہیں تو ان میں ایک جو خاصیت ہے جو اس کا خاص معنی دیتا ہے وہ ہے طلب والا۔ تو یہاں پر وہ معنی آ رہا ہے کہ شفا چاہنا، تو عام طور پر بندہ ہاسپٹل جا کر شفا چاہتا ہے، شفا طلب کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ذہن میں آیا کہ ہاسپٹل جا کر بندہ شفا طلب کرے، یعنی اس کے معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب ہوگا شفا چاہنے کی جگہ یا جہاں سے شفا طلب کی جائے۔ تو اب جب ہاسپٹل جانا شرک نہیں ہے تو مزارات پر اولیاء کے پاس جانا، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا یہ بھی شرک نہیں ہے۔ تو بہرحال المستشفیٰ اس کے کئی معنی ہیں، باب استفعال سے ہے۔ تو میڈیکل سینٹر کہہ لیں، کلینک کہہ لیں، کلینک چھوٹے ہاسپٹل کو کہتے ہیں، اسپتال کو۔ اسی طرح علاج گاہ، علاج کی جگہ کہہ لیں، اسپتال، ہاسپٹل، دارالشفا اور شفا خانہ۔ اور قدیم زمانے میں اس کا جو لفظ استعمال ہوتا تھا ہاسپٹل کے لیے وہ تھا البیمارستان، البیمارستان، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اب اس ٹاپک کے اندر ایک ماں، باپ اور ان کی ایک زینب نامی بیٹی، تو اس حوالے سے یہاں پر گفتگو ہوگی۔ تو اب بیٹی جو ہے وہ کہیں جاتی ہے تو وہاں سے لیٹ آتی ہے اپنی سہیلیوں سے، تو اس وقت اس کو وہاں کچھ چوٹ لگتی ہے آنکھ میں، اور پھر وہ ہاسپٹل جاتی ہے، اور پھر وہاں جو چیک اپ ہوتا ہے اور ڈاکٹر آنکھ کا چشمہ لگانے کا حکم دیتے ہیں، تو پھر واپس آتی ہے، اور پھر یہ ساری ان کی والدہ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، پھر باپ کو فون کر کے آفس سے منگوایا جاتا ہے۔ تو یوں یہ ایک پورا ایک مکالمے کی ضرورت ہے۔ تو ان کو ہم نے یاد کرنا ہے، یاد کر کے پھر ذہن میں بٹھانے کے بعد دوست احباب کے ساتھ استعمال کرنے ہیں، جملے پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، جو پریکٹس ہے تو وہ ایک آدمی کو مکمل کر دیتی ہے۔ جس طرح میتھ ہے تو یہ پریکٹس کے بغیر نہیں آتی، تو اس طرح یہ جو عربی بول چال ہے یہ بھی جب تک آپ بولیں گے نہیں تو یہ نہیں آئے گا، یہ بولنے سے ہی آتا ہے، کیونکہ ایک جملہ ہے التکلم یأتی بالتکلم، یعنی جو بولنا ہے یہ بولنے سے آتا ہے۔ اس طرح کہہ لیں التحدث یأتی بالتحدث، یعنی جو بات کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، یہ گفتگو کرنے سے آتا ہے۔ تو بہرحال ماں کہتی ہے زینب لماذا تأخرتی، اچھا یہاں پر علامات رموز آپ دیکھ رہے ہیں، تو استفہامیہ ہے یا دیگر جو جملے ہیں، تو جہاں جس انداز میں کوئی استعمال ہونا ہو نا جملہ، اس کا لہجہ بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہے، انگلش میں ہے یا عربک میں ہے، تو اس کی جو ایک انوائرمنٹ ہے نا اس انداز میں بولنے کی کوشش کرنی چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بیٹی جب گھر لیٹ آئی ہے تو تعجب یا حیرت میں یا استفہامیہ انداز میں وہ پوچھتی ہے ماں زینب لماذا تأخرتی، آپ لیٹ کیوں آئیں؟ تو ٹائم کی طرف بھی توجہ دلا رہی ہیں کہ الساعۃ الآن الثالثۃ ظہرا، ماں کہتی ہے کہ ظہر کے دوپہر کے بھی 3 بج رہے ہیں، 3 بج چکے ہیں، اینا کنتی، آپ کہاں تھی، تم کہاں تھی؟ تو اب تعجب بھی ہے، ساتھ میں استفہام بھی ہے۔ اور یہاں پر یہ میں آپ کو عرض کروں گا
کہ اپنے بہن بھائیوں جو چھوٹے ہوں اس طرح اولاد ہے تو ان پر نظر رکھنی چاہیے. آپ محلے میں رہتے ہیں اور آس پاس کے گھر ہیں، چاہے رشتہ داروں کے ہیں چاہے ویسے ہیں، تو بچوں کو دور نہ جانے دیں، اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں، اور ان کو جو روٹین ہے اسکول سے آنے کی یا کہیں ٹیوشن جاتے ہیں تو ان کے جو ٹائم آنے کا ہے اس سے لیٹ آنے پر ان کی تفتیش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وگرنہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو بہت سے معاملات بعد میں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آل اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. تو زینب آگے سے جواب دیتی ہے، کہتی ہے اطلب الصفحہ من کی یا امی. اب یعنی اپنی بات پیش کرنے سے پہلے معذرت چاہ رہی ہیں ایڈوانس میں. کہتی ہیں میں چاہتی ہوں، میں مانگتی ہوں، کیا الصفحہ معافی، صفحہ درگزر کرنا، اعراض کرنا، ٹھیک ہے، معافی مانگنا وغیرہ. تو کہتی ہے کہ امی جان، اے امی، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، درگزر کرنا چاہتی ہوں، یعنی آپ درگزر فرما دیں، میں یہ طلب کرتی ہوں. فقد کنت فی المستشفیٰ، میں ہاسپٹل گئی ہوئی تھی، میں ہاسپٹل میں تھی تو اس لیے میں لیٹ آئی ہوں. ماں کہتی ہے تعجب سے، ٹھیک ہے، تعجب بھی ہوا اور ساتھ میں سوال بھی کر رہی ہے کیونکہ ہاسپٹل روٹین نہیں تھی تو روٹین سے ہٹ کر کام ہوا تو ایک تعجب ہوا نا. ماں کہتی ماذا، کیا، المستشفیٰ، ہاسپٹل، یعنی اس میں تعجب بھی ہے اور ساتھ میں سوال بھی ہے کہ لماذا، تو کہتی ہے کہ کیوں، مطلب ہاسپٹل گئی تھی تو کیوں گئی تھی، کیا وجہ تھی. تو زینب کہتی ہے کنت العب مع صدیقاتی، صدیقۃ واحد مؤنث کے لیے مطلب سہیلی، تو پھر اس کی جمع صدیقات، ٹھیک ہے، اور یا ضمیر ساتھ اس کی لگ جائے گی متکلم کی. کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. وقد اصابنی شیء فی عین الیسریٰ، تو کہتی ہے کہ میری لیفٹ آنکھ جو بہنی آنکھ ہے تو اس آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی تھی، کوئی چیز پڑ گئی تھی یا کوئی چیز لگ گئی تھی. تو پھر کیا ہوا، جب چیز کوئی آنکھ میں لگی تو کچھ چونکہ چوٹ لگی ہے تو فاخذننی، چونکہ سہیلیاں پیچھے جمع گزرا نا تو پھر اب جب ماضی کا صیغہ آیا تو پھر جمع مؤنث غائب کا آیا، ٹھیک ہے. تو فاخذنا، تو وہ لے گئیں، نی، مجھے، ٹھیک ہے، انہوں نے وکایا اور یا ضمیر متکلم کیا ہے، وہ زینب ذرا لوٹے گی، یعنی اپنی وہ بات کر رہی ہے. تو وہ میری سہیلیاں مجھے ہاسپٹل لے گئیں، الی المستشفیٰ، ہاسپٹل. اب ہاسپٹل لے کر گئی ہیں تو کس پر لے کے گئی ہیں، کہتی ہیں بسیارۃ الاسعاف. اسعاف یہ ایمبولینس کو کہتے ہیں، یعنی اکٹھے کا معنی آپ کر لیں، بسیارۃ الاسعاف یعنی ایمبولینس پر، ایمبولینس گاڑی پر، تو یا ایمبولینس گاڑی کے ذریعے، ٹھیک ہے، یا سے بھی کر سکتے ہیں. تو اچھا ایمبولینس جو ہے نا، ایمبولینس، تو یہ اس کے دو لفظ ملتے ہیں لغت کے اندر، یا تو فرانسیسی لفظ ایمبولینٹ اس سے بنا ہے، اس کا مطلب ہو جائے گا چلنا، حرکت کرنا، ٹھیک ہے، چلنا پھرنے کے معنی میں، یا پھر لاطینی لفظ ایمبولیر، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بنا ہے ٹو واک یا ٹو موو کے معنی میں، مطلب وہی چلنے پھرنے حرکت کے معنی میں. تو اب ایمبولینس کو ایمبولینس کیوں کہتے ہیں، تو یہ ان دو لفظوں سے یہ کنورٹ ہو کر یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. تو 18ویں صدی میں نا، 18ویں صدی میں جنگوں کے دوران زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر علاج کے لیے جو گاڑی چلتی پھرتی لے کے جاتی تھی، تو اس وقت یہ کام شروع کیا گیا، یعنی گاڑی پر اس کو مریضوں کو اٹھاتے اور پھر وہ اس کے اندر بھی علاج کرتے تھوڑا بہت اور پھر آگے ہاسپٹل لے جاتے. تو یوں یہ اس وقت سے یہ مطلب یہ نظام شروع ہوا ہے اور اس طرح یہ لفظ کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو چونکہ گاڑی جس طرح ایمبولینس آج کل بھی ہوتی ہے جس کے اندر بھی فرسٹ ایڈ یعنی جو ابتدائی طبی سہولیات ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا تھوڑا بہت مطلب جو آکسیجن سلنڈر بھی ہوتا ہے یا اس طرح دیگر جو سہولیات ہیں تو وہ موجود ہوتی ہیں، تو پھر وہ تھوڑا بہت ریکور کرتے ہیں مریض کو اور پھر وہاں ہاسپٹل تک لے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ایمبولینس کی تھوڑی سی تاریخ تھی، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو ماں کہتی ہے وَكَيْفَ أَنْتِ الْآنَ، ماں کہتی ہے اب کیسی ہیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب آپ کی صحت کیسی ہے، اب آپ کی جو چوٹ تھی وہ کیسی ہے. تو ارجو ان تکونی بخیر، ساتھ میں وہ ماں کی جو ممتا ہے وہ بھی کہہ رہی ہے، کہتی ہے کہ میں
امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی، ان تکونی آپ خیریت سے ہوں گی، ان کی وجہ سے نون یعنی سے گر گیا۔ حل فحاست کی طبیبہ، طبیبہ کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کو، ڈاکٹرانی کہہ لیں، نرس کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو حل فحاست کی، کیا آپ کو چیک کیا ہے؟ اب جس نے چیک کیا ہے، فحاست کا فائل بعد میں آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کیا آپ کو نرس نے، لیڈی ڈاکٹر نے چیک کیا ہے؟ تو زینب کہتی ہے لن یحدث شیء یا امی، امی جان کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوگا، لن یحدث شیء یا امی، امی جان کچھ نہیں ہوگا، اطمئنی آپ پرسکون رہیں، ریلیکس رہیں، اطمینان رکھیں، فبنتو کی یا ابنتو کی کہہ لیں، فبنتو کی آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی، لیست زجاجن شیشے کی طرح نہیں ہے، شیشے کی نہیں بنی ہوئی، شیشہ نہیں ہے، کانچ نہیں ہے کہ مطلب اب میں گری ہوں تو چوٹ لگی تو میں ٹوٹ گئی ہوں یا میں ضائع ہو گئی ہوں، نہ، تو آنا بخیر، میں ٹھیک ہوں۔ وقد فحاستنی الطبیبۃ، کہتی ہے اور مجھے نرس نے، لیڈی ڈاکٹر نے، ڈاکٹرانی نے چیک کیا ہے، ونصحتنی اور مجھے تاکید کی ہے، نصیحت کی ہے یا مشورہ دیا ہے، کس کا؟ باستعمال نظارۃ، چشمہ، گلاسز، اینک یوز کرنے کا، مطلب ڈاکٹر نے مجھے گلاسز استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اب یہ نظر والی جو گلاسز ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے، مطلب بعض بات ہوتا ہے بلیک شیشے والی جو ہوتی ہے وہ لگانے کی ہوتی ہے تاکہ آنکھ کو مزید زور نہ آئے، تو اس طرح کی جو عارضی ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ وجہ بھی بتا رہے ہیں چشمہ کیوں لگانا ہے، لتحمیہ عینیہ، تاکہ وہ حفاظت کرے، لتحمیہ تاکہ وہ چشمہ حفاظت کرے، عینیہ میری دونوں آنکھوں کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اور آسان جملہ بن جائے گا یوں کہ اور ڈاکٹر نے یا نرس نے مجھے چیک کیا ہے اور مجھے آنکھوں کی حفاظت کے لیے چشمہ لگانے کی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے یا مشورہ دیا ہے یا تاکید کی ہے۔ اچھا یہاں پر نظارہ، ٹھیک ہے، گول تا کے ساتھ ہے، گلاسی، چشمہ، اینک، تو اب آنکھ یہ جو چشمہ ہے یہ حفاظت کرے گی آنکھوں کی، تو اس لیے صیغہ مؤنث کا آ گیا ہے لتحمیہ، ٹھیک ہے، نظارہ کی وجہ سے، اس کے اندر سے جو فائل نکلے گا وہ نظارہ آئے گا۔ عینیہ تو میری آنکھوں کی حفاظت کریں گے، یہ مفعول بھی بنیں گے، ٹھیک ہے، منصوبات میں سے۔ اور عین آنکھ، عینانی تثنیہ، تو تثنیہ ہے اور پھر تثنیہ کی حالت نسبی، حالت رفعی بن جائے گی عینانی، پھر حالت نسبی، حالت رفعی عینانی، عینینی، پھر عینینی، تو درمیان والی ہے عینینی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کا آپس میں یہاں پر عینینی اور پھر آگے یا متکلم کی طرف جب اس کی اضافت ہوئی تو نون تثنیہ گر گیا اور پھر ان کا آپس میں ادغام ہو گیا، تو عینیہ۔ وطالبت منی شراء بعض الادویۃ من الصیدلیہ، اور فارمیسی سے کچھ ادویہ خریدنے کا مجھے کہا ہے، یعنی نرس نے مجھے کچھ میڈیسن لینے کا بھی کہا ہے۔ تو ماں کہتی ہے وَهَلْ تَشْعُرِينَ بِالْأَلَمِ الْآن، کہتی ہے اور کیا اس وقت فی الحال آپ کو درد ہو رہی ہے، آپ درد پین محسوس کر رہی ہیں؟ تو زینب کہتی ہے الحمدللہ لا احس بعلم، تو کہتی ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، مجھے درد نہیں ہو رہی یا میں درد محسوس فیل نہیں کر رہی۔ ولیکن عینی تدمع قلیلا، کہتی ہیں ہاں اتنا ہے کہ میری آنکھیں تھوڑا بہت آنسو بہا رہی ہیں، یعنی تھوڑا بہت آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے، اور درد وغیرہ نہیں ہے۔ آگے ماں کہتی ہے کیف کانت تجرباتو کی، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، مطلب آپ کو چوٹ لگی، آپ ہاسپٹل گئے ہیں تو وہاں آپ نے علاج معالجہ کروایا، کئی لوگوں سے کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ آپ کا جو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، کیسا رہا؟ تو زینب کہتی ہے کانت مفیدتاً جداً، زینب کہتی ہے بہت مفید تھا، کان المستشفى متقدما، اور جو ہاسپٹل تھا تو وہ ترقی یافتہ تھا، یا یوں کہہ لیں ایڈوانس تھا، یعنی اس کے اندر سہولیات، مشینری وغیرہ اور دیگر جو چیزیں ہیں تو وہ ترقی یافتہ تھی، ایڈوانس تھی، یا جو سمجھے کہ جدید تھی۔ تو ماں کہتی ہے اخبرنی کیف یعالج الاطباء ویتعاملون مع المرضى، مریض کی جمع ہے مرضى،
تو ماں کہتی ہے مجھے آپ آگاہ کریں، بتائیں، کیف یعالج الاطباء، جو طبیب کی جمع ہے اطباء، ڈاکٹر حضرات، کہتی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر حضرات کیسے علاج کرتے ہیں اور مریضوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، ویتعاملون، کیسا معاملہ کرتے ہیں، کیسا بیہیویئر، سلوک، رویہ، برتاؤ، ٹھیک ہے، ان سب معنی استعمال ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر علاج کیسا کرتے ہیں اور مریضوں کے ساتھ ان کا بیہیو کیسا ہے، رویہ کیسا ہے۔ تو زینب کہتی ہے احتاج الی وقت طویل، کہتی ہے کہ مجھے ضرورت ہے، حاجت ہے لمبے وقت کی، یعنی یہ چیزیں بتانا کہ وہ کیسے علاج کرتے ہیں، ان کا ڈاکٹروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تو یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ تو کہتی ہے کہ مجھے طویل وقت، لمبے وقت کی، یعنی بہت زیادہ وقت کی حاجت ہے، ضرورت ہے، یعنی یہ چیزیں بتانے کے لیے، لِأَشْرَحَ ذَلِكَ وَأُفَسِّرَهُ، یہ افسرہ یہ سمجھیں جملہ عطف تفسیری ہے، یعنی جو پیچھے والی بات تھی اسی کی وضاحت ہوگی عطف کے ساتھ، مطلب ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، عطف تفسیری کیا لیں۔ تو کہتی ہیں کیوں اتنا زیادہ لمبے وقت کی ضرورت حاجت ہے، کہتے ہیں لِأَشْرَحَ ذَلِكَ، اس کی وضاحت کے لیے، یعنی یہ ذالکہ کا مشار اللہ ہوگا جو سوال پوچھا ہے کہ ڈاکٹر علاج کیسا کرتے ہیں اور مریضوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرتے ہیں، تو ان باتوں کی وضاحت کرنے کے لیے لِأَشْرَحَ ذَلِكَ، میں وضاحت کروں، ٹھیک ہے۔ اشرح یہ بات متکلم کا صیغہ تھا، تو لام کئی کی وجہ سے یہاں پر نصب آ گیا، پھر اس کے اوپر عطف ہوا تو اس کے اوپر بھی نصب آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ مجھے طویل یا بہت زیادہ وقت کی حاجت ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، یعنی اس کی وضاحت کرنے کے لیے لمبے وقت کی یا بہت زیادہ وقت کی محتاجگی ہے، یا میں حاجت مند ہوں یا مجھے ضرورت ہے، اور افسرہ، اور اس کی تفسیر کرنے کے لیے مراد وہی ہو جائے گا وضاحت، ایکسپلین کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں شیئر کرنا کہ کس طرح وہ علاج کرتے ہیں، کیا کیا ان کا معاملہ ہے اور کیا برتاؤ ہے، یہ ساری چیزیں۔ ہاں آخر میں وہ نچوڑ بیان کرتی ہے، خلاصہ بیان کرتی ہے اپنی اس تجربے کا، ولیکن، اور لیکن، اور ہاں، باختصار، یعنی اختصار کے ساتھ، یعنی مختصراً عرض کرتی ہوں میں کہ وہ کیسے علاج کرتے ہیں اور کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ کہتی ہے یشعر کل مریض، ہر مریض محسوس کرتا ہے، ہر مریض کو احساس ہوتا ہے یا فیل کرتا ہے کیا، کہ بِأَنَّهُ الْمَرِيضُ الْوَحِيدُ، کہ وہ اکیلا وہی مریض ہے، لدیہم، ان کے پاس، لدیہم، ان کے پاس، کہتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہر مریض یہ فیل کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہی ان کے پاس مریض ہے اور کوئی مریض نہیں ہے۔ اب یہ ساری کیوں صورتحال اس کے ساتھ یا فیلنگ کیوں پیدا ہوتی ہے، من سببیہ، یہ سبب بتا رہے ہیں کہ اس کو کیوں لگتا ہے کہ بھائی میں صرف مریض آیا ہوں، کیوں؟ کیونکہ سارے جناب بار بار اس کو پوچھتے ہیں اب طبیعت کیسی ہے، بار بار اس کو چیک اپ کرتے ہیں، کہتے ہیں من خلالی، من خلال یہ کے ذریعے، کے واسطے، کی وجہ سے، یہ ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو من خلال عنایتہم، عنایت کہتے ہیں توجہ کو، کیئر کرنا، خاصہ اس کے صفت ہو جائے گی اور پھر اس کا عطف ہو رہا ساتھ، مستمرہ یعنی دائمی، مسلسل۔ مراد یہاں وجہ دوبارہ سنیں، من خلال عنایتہم الخاصتی والمستمرتی، کہتے ہیں کہ ان کی خصوصی، یعنی جو ڈاکٹر ہے یا دیگر جو عملہ ہے تو ان کی خصوصی اور مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے، مطلب ہر یعنی جو اختصار انہوں نے بیان کیا، خلاصہ بیان کیا کہ ہر مریض یہ احساس، اس کو ہر مریض کو احساس ہوتا ہے یا فیل کرتا ہے کہ وہی ان کے پاس پیشنٹ ہے، مریض ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا تھی وہ آگے بتا دی کہ ان کی جو سٹاف ہے سب کا، چاہے ڈاکٹر ہوں چاہے دیگر ہوں، تو ان کا ان مریضوں کی خصوصی اور مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ ان کا ایک ڈسپلن اور کام کرنے کا طریقہ کار ہے۔ تو آگے ماں کہتی ہیں اس تاریخی، یعنی امر حاضر کا صیغہ ہے، تو چونکہ مونس ہے بیٹی زینب تو اس لیے واحد مونس حاضر کا صیغہ، تو راحت لینا، تو ماں کہتی ہے آپ ریسٹ کر لیں، آپ راحت سکون کریں، فی غرفتی کی، اپنے بیڈ روم میں، یعنی اپنے کمرے میں، تو آپ اپنے کمرے میں آرام کر لیں۔ سأحضر لک الغداء، غدا کہتے ہیں لنچ کو، دوپہر کا کھانا، تو کہتی ہے کہ میں آپ کے پاس لنچ پیش کر دیتی ہوں، لے آتی ہوں، آپ کو لا دیتی ہوں۔ زینب کہتی ہے ارجو ان تتصلی بابی فی المکتب، مکتب کہتے ہیں آفس کو،
تو بیٹی کہتی ہے ماں سے میں آپ سے التماس کرتی ہوں، عرض کرتی ہوں برائے مہربانی آفس میں ابو سے رابطہ کر لیں، یعنی ان کو کال کر لیں، کانٹیکٹ کر لیں ان کو، یہ جو میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے اس حوالے سے ان سے کانٹیکٹ کریں۔ وہ اخبری ہی بما حدث، وہ اخبری یہ بھی واہی مونس حاضر کا صیغہ ہے امر، تو یہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے تو ماں بھی مونس ہے تو اس لیے یہ صیغہ۔ وہ اخبری ہی، اب ہی جو ساتھ حاضمیر ہے تو یہ مطلب باپ کی طرف لوٹے گی، تو چونکہ اس کو خبر دینی نا، ماں کو کہہ رہی ہے وہ اخبری ہی، اور اے امی جان آپ ابو کو بتا دیں، خبر دے دیں، بھائی کس کی خبر؟ اس چیز کی ما حادثہ جو ہوا ہے، جو پہنچا ہے، یعنی جو واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے تو اس چیز کی خبر آپ والد گرامی تک پہنچا دیں، دے دیں۔ وَطْلُبِي مِنْهُ، اور ان سے عرض کریں، یعنی میری طرف سے عرض کر دیں کہ ان یحضر لی نظارہ، کہ وہ میرے لیے چشمہ لیتے آئیں، چشمہ گلاسز لیتے آئیں۔ ماں کہتی ہے طیب، ٹھیک ہے بیٹا، یبنتی، اے میری بیٹی، ٹھیک ہے، سأتصل بوالدکی فوراً، میں آپ سے فوراً ابھی رابطہ کرتی ہوں۔ فوراً، یہ فوراً کے معنی میں جیسے ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے اردو میں بھی، یہ اسی طرح الآن، حالاً، بالفعل، بسرعۃ، فجعۃ، یا علی الفور، چٹ پٹ، آنفاً، عاجلاً، امیڈیٹلی، ٹھیک ہے، ان سب معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب باپ درمیان میں آتے ہیں بات کرنے کے لیے، تو اب جب والد گھر پہنچے تو کہتا ہے حل قابلت الطبیبہ، بیٹی کیا آپ کو نرس نے، ڈاکٹرانی نے چیک کیا ہے؟ ومن نتیجت، اور رپورٹ کیا تھی، جو رپورٹ ہوئی، ایکسرا وغیرہ جو بھی اس نے چیک اپ کیا، تو کہتا ہے کہ وہ جو رزلٹ آیا ہے، نتیجہ آیا ہے، رپورٹ آئی ہے، تو وہ کیسی تھی، کیا تھی؟ تو زینب کہتی ہے نام، ہاں جی، نرس کو چیک کروایا تھا یا نرس نے چیک کیا تھا، اور رپورٹ کیا تھی؟ کہتی ہے ذهبت الى المستشفى بالاسعاف، کہتی ہے کہ میں ایمبولینس پر یا ایمبولینس سے یا ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل گئی، وقابلت الطبیبۃ، اور ڈاکٹر کو چیک کروایا یا ڈاکٹر سے ملی، مراد یہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروایا، ان سے ملی، وفحصتنی، اب ڈاکٹر کو جب چیک کرایا تو ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا، ففحصتنی، اور ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا، وقاست الضغط، اور ضغط کہتے ہیں بلڈ پریشر کو، تو وقاست الضغط، اور اس نے بلڈ پریشر چیک کیا، وقالت الطبیبۃ، اور طبیبہ نے کہا، یعنی لیڈی ڈاکٹر نے کہا، لا تقلقی، یہاں پر بھی واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے، سامنے والے سے کہا جا رہا ہے، سامنے فیمیل ہے یعنی زینب، تو اس کو ڈاکٹر نے کیا کہا، نرس نے، لا تقلقی، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو، النتیجۃ جیدۃ، رپورٹ ٹھیک آئی ہے، وطلبت منی تناول الفواکہ والخضروات، اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے، نرس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے یا طلب کیا ہے یا مجھے کہا ہے پھل کھانے کا اور سبزیاں کھانے کا، یعنی پھل اور سبزیاں کھانے کا کہا ہے، مشورہ دیا ہے۔